وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. اللہ رب العالمین کی توفیق سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج انشاءاللہ تعالی اللہ رب العالمین کی ایک صفت جو کتاب و سنت سے ثابت ہے، الازاغۃ، ہم نے اس سلسلے میں جو عنوان پوسٹ کیا ہے اپنے گروپوں میں، ان کے علم میں ہوگا کہ آج کا جو درس ہے وہ ہے الازاغۃ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ جو صفت ہے صفات فعلیہ میں سے ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات فعلیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین ان سبھی صفات سے ازل سے متصف ہیں. البتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مشیت اور اپنے ارادے کے اعتبار سے جب چاہتے ہیں اس فعل کو، یعنی اس صفت کو اللہ تعالیٰ صادر فرماتے ہیں. جسے اللہ رب العالمین صفت کلام ہے، ازل سے متصف ہیں، لیکن جب چاہتے ہیں کلام کرتے ہیں. اللہ رب العالمین کی صفت عین ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ میں سے ہے. لیکن صفات فعلیہ جب کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان صفات سے ازل سے متصف ہیں، لیکن جب چاہتے ہیں اس کو صادر فرماتے ہیں. جیسے صفت خلق ہے، اللہ رب العالمین کی صفات فعلیہ میں سے ہے. صفت المغفرہ ہے اللہ رب العالمین کی صفات فعلیہ میں سے ہے. یعنی ازل سے اللہ تعالیٰ متصف ہے، لیکن جب چاہتے ہیں اس کو صادر فرماتے ہیں. تو اللہ رب العالمین کی جو صفت الازاغہ ہے، آج اس پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ تعالی. البتہ جیسے ہم ہر درس کے شروع میں کہتے آ رہے ہیں کہ یہ جو آخری شریعت ہے عربی زبان میں ہے، اور اس سلسلے میں ایک طالب علم پر ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کو اللہ نے جس زبان میں نازل فرمائی ہے اس زبان کی رعایت کرتے ہوئے اس زبان سے براہ راست ان معلومات کو لے. تو اس اعتبار سے الازاغۃ، اس کا جو بنیادی معنی ہے ہم پہلے وہ معلوم کر لیتے ہیں کہ الازاغۃ کا معنی کیا ہے. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کے لیے جب الازاغہ کہتے ہیں تو کیا معنی ہے، پھر انشاءاللہ ہم تفصیل سے بتائیں گے. تو عربی زبان میں الزیغ، احمد ابن فارس رحمہ اللہ اپنی جو معجم ہے معجم مقاییس اللغہ، اس میں آپ کہتے ہیں کہ الزائی جو ہے نا، حرف الزائی، کہا کہ الزاء والیاء والغین، کہا کہ اصل واحد یدل علی میل الشیء. عربی زبان میں الزیغ کے معنی کیا ہیں؟ کسی چیز کا کسی چیز کی طرف جھکاؤ، میلان. کسی چیز کا کسی چیز کی طرف جھکاؤ، میلان. جیسے ہم کہتے ہیں کہ میں اب فی الحال میرا دل اس طرف مائل ہے، ذہنی اعتبار سے، قلبی اعتبار سے اور بدنی اعتبار سے بھی، حسی معنوی ہر دو اعتبار سے کسی چیز کا کسی چیز کی طرف جھکاؤ، میلان. عربی زبان میں جب کہتے ہیں زاغ یزیغ زیغن، التزیغ کہتے ہیں التمایل. یہ بنیادی بات ہے جو میں نے عربی زبان کے تحت اس کو بتائی ہے. قرآن مجید میں ایک آیت کریمہ ہے، بلکہ اس معنی کی کئی آیات ہیں. یعنی اس لفظ کی جہت کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے، مطلب اس لفظ کا جو معنی ہے اس اعتبار سے. ایک آیت کریمہ میں آپ کو پڑھ کر کے سناتا ہوں، تاکہ جب ہم کہتے ہیں نا الزیغ یا زاغ یزیغ زیغن، لغت عرب کی جہت سے اس کا کیا معنی ہے وہ معلوم کر لیں. اللہ رب العالمین نے سورۃ النجم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ما زاغ البصر وما طغى. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر لے گئے نا، تو کہا کہ ما زاغ البصر وما طغى. کیا مطلب؟ ما زاغ البصر،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین جب معراج پر بلائے تو اللہ تعالیٰ نے کچھ حد بندی رکھی تھی کہ صرف یہیں دیکھنا، وہاں نہیں دیکھنا، دائیں بائیں سب. کہا کہ ما زاغ البصر، نبی کی نگاہ جہاں اللہ رب العالمین نے دیکھنے کے لیے کہا ہے وہیں ٹہری رہی، وہیں رکی رہی، ادھر ادھر بہکی نہیں نبی کی نگاہ. کہا کہ ما زاغ البصر، زاغا کے معنی دیکھ رہے ہیں، یعنی جو یعنی ایک صراط مستقیم جو ہوتا ہے، یا جو چیز جہاں ہونی چاہیے اس کو اسی طرف رکھا جائے، اس کو یعنی مطلب کسی طرف اس کا میلان نہیں ہونا چاہیے. میلان ہو تو پھر اسی کو کہتے ہیں الزیغ، زاغا. ایک حدیث بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، لفظ کو بتانے کے لیے، لفظ کا معنی بتانے کے لیے. اللہ رب العالمین کے لیے الازاغہ جب کہتے ہیں تو اس کا کیا معنی وہ ابھی نہیں بتا رہا ہوں، صرف ابھی میں لفظ کا معنی آپ کو بتا رہا ہوں. ایک حدیث ہے متفق علیہ، بہت معروف حدیث، انس بن مالک اس کے راوی ہیں رضی اللہ عنہ. صحیح بخاری میں کئی مقامات پر ہے، آپ دیکھو ابواب تقصیر الصلاح، اور صحیح مسلم میں کتاب الصلاۃ المسافرین وقصرها. اللہ کے رسول کا معمول کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سفر میں جاتے نا دن میں تو کیا صورتحال ہوتی کہ ابھی زوال ہی نہیں ہوا ہے. زوال مطلب سورج جو ہے بالکل درمیان میں ہو، وسط میں ہو، اور اس کی یعنی کسی چیز کا سایہ ہی نظر نہیں آتا ہے، اور ذرا سا سورج ڈھل جائے، مطلب اس طرف آ جائے تو پھر سایہ اس طرف نظر آنے لگتا ہے. اس کو بولتے ہیں کہ جو ہے زوال کا وقت ہو چکا ہے. تو زوال سے پہلے اگر اللہ کے رسول سفر کے لیے نکلتے تو کیا کرتے؟ سفر میں نکل جاتے، ظہر کی نماز وہاں نہیں پڑھتے، کافی دور جا کر کے ظہر اور عصر کے وقت میں پڑھتے. اور اگر زوال کا وقت ہو چکا ہے تو پھر ظہر پڑھ کر کے نکلتے. بات واضح ہوگی آپ کو؟ یہ میں نے مفہوم سمجھایا آپ کو، وہ مسئلہ ہمارے موضوع سے تعلق نہیں رکھتا ہے، لیکن اس حدیث میں ایک لفظ ہے وہ سمجھانا میں آپ کو چاہتا ہوں. اب حدیث سنیے آپ. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ارتحل قبل ان تزیغ الشمس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں نکلتے، کب نکلتے؟ قبل ان تزیغ الشمس، سورج کے یعنی زوال سے پہلے. زاغا یعنی ڈھل جانا، ایک طرف کو ہو جانا، مائل ہو جانا. زوال کے وقت سے پہلے اگر آپ نکلتے تو کیا ہوتا؟ اخر الظہر الى وقت العصر، ظہر کو مؤخر کرتے، اور اتنا مؤخر کرتے کہ عصر کے وقت میں عصر کے ساتھ ملا کے پڑھتے. جب عصر کا وقت ہوتا ثم نزل، اپنی سواری سے اترتے، فجمع بینہما، ظہر اور عصر کو ملا کے پڑھ لیتے. انس بن مالک کہتے ہیں رضی اللہ عنہ وَإِن زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَن يَرْتَحِلْ، سفر کرنے سے پہلے ہی اگر زوال کا وقت ہو چکا ہے. وَإِن زَاغَتِ الشَّمْسُ، دیکھ رہے ہیں آپ، وَإِن زَالَتِ الشَّمْسُ نہیں کہا، حالانکہ وہ بھی لفظ حدیث میں آتا ہے وَإِن زَالَتِ الشَّمْسُ، لیکن یہاں کیا لفظ استعمال کی؟ وَإِن زَاغَتِ الشَّمْسُ. زاغا کے معنی واضح ہو رہے ہیں آپ کو؟ وَإِن زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَن يَرْتَحِلْ، پھر صلی الظہر فرَكِبَ، ظہر کی نماز پڑھتے اور پھر سفر کے لیے نکل جاتے، اور عصر کی نماز کا وقت عصر کے وقت میں پڑھتے. یہ لفظ کی جو حد بندی ہے معنی کے اعتبار سے وہ بتانے کے لیے میں نے آپ کو یہ مثالیں دی ہیں. تو عربی زبان میں زیغ کہتے ہیں راہ حق سے ہٹ جانا، حق سے منہ پھیر لینا. جس چیز کا پابند بنایا گیا ہے اس کو چھوڑ کر کے اس راستے کو اپنانا جس سے منع کیا گیا ہے. حق کو چھوڑ کر کے باطل کو اپنانے کو کیا کہا جاتا ہے عربی زبان میں؟ الزیغ. آپ دیکھو قرآن مجید میں سلیمان علیہ السلام کا قصہ کئی جگہ پر مذکور ہے، سورۃ السبا میں بھی ہے. سورۃ السبا کی ہم نے مکمل تفسیر کی ہے الحمدللہ. سورۃ السبا میں سلیمان علیہ السلام کے قصے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ. سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسی عجیب و غریب حکومت دی تھی نا. جن کو بھی پابند بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو.
سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ جن وغیرہ ان کی تابع تھے، اللہ نے ان کی تابع کر رکھے تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ. اللہ نے کہا کہ ہم نے جنوں کو جن کاموں کا پابند بنا کے رکھے ہیں اور سلیمان علیہ السلام کی تابع داری ہم نے ان کی سکھائی ہے، اگر وہ تابع داری کیے بغیر، سلیمان علیہ السلام کے تابع دار ہوئے بغیر، سلیمان علیہ السلام جس کام کا انہیں مکلف کی ہیں اس کام کو چھوڑ کر کے اگر ان کی نافرمانی کریں گے تو پھر ہم ان کو سخت عذاب سے دوچار کریں گے. لفظ کیا استعمال کیا گیا؟ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا. اب تک جتنی باتیں میں نے بتائی ہیں آپ کو، سب عربی زبان میں زاغہ کا معنی کیا ہے وہ بتانے کے لیے ہی میں نے اتنی تفصیل سے گفتگو کی ہے. اب میں اللہ رب العالمین کے لیے جو صفت ہے الازاغہ اس کے بارے میں بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے ایک بات اور اہم، وہ یہ ہے کہ جو درس ہمارا سنیں گے بعد میں عام طلبہ اور طالبات وغیرہ جو بھی علم دوست حضرات ہیں جن کو کچھ عربی زبان آتی ہے، عربی زبان اچھی طرح سے آتی ہے، ان کے لیے ایک بات ہے، وہ یہ کہ ہم درس کے شروع سے بتاتے آ رہے ہیں کہ زاغہ کے معنی مالا، زاغہ کے معنی مالا، ہم نے بتاتے آ رہے ہیں نا. الزیغ کے معنی ہم نے کہا کہ المیل عن الحق الى الباطل، حق سے منہ موڑ لینا، باطل کی طرف اپنا میلان دکھانا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابن فارس رحمہ اللہ نے معجم مقاییس اللغہ میں لکھا کہ زاغ یزیغ زیغن کے معنی کیا بتایا انہوں نے؟ کہا کہ میل الشیء، کسی چیز کا مائل ہو جانا. تو الزیغ کے معنی المیل، میل سے مراد اردو کا میل نہیں، عربی زبان میں کسی چیز کا مائل ہو جانا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بھئی الزیغ کے معنی اگر المیل کے ہیں تو کیا دونوں کا معنی ایک ہی ہے؟ صرف لفظی اعتبار سے فرق ہے یا لفظ کے فرق کے ساتھ ساتھ دونوں کے معنی میں بھی فرق ہے؟ اس لیے کہ عربی زبان میں ترادف نہیں ہے. کیا مطلب؟ عربی زبان کا کوئی بھی لفظ کسی اور لفظ کی جگہ نہیں لے سکتا ہے. تو المیل جب کہتے ہیں تو کسی چیز کی طرف مائل ہونا، تو ہو بہو وہی معنی نہیں آتا ہے الزیغ میں. الزیغ میں کچھ معنی زائد بھی آتا ہے. 4 صدی ہجری کے اواخر کے ایک لغوی ہیں ابو ہلال حسن ابن عبداللہ ابن سہل العسکری، 395 ہجری سنہ وفات ہے ان کا. کئی کتابوں کے مصنف ہیں وہ، جمہرۃ الامثال ان کی کتاب ہے ہمارے پاس، لیکن ان کی ایک کتاب ہے الفروق اللغویہ. یہ ہمارے پاس کتابی شکل میں تو نہیں ہے، الشاملہ میں موجود ہے، اسی سے میں نے پڑھا ہے. اس میں آپ نے الزیغ اور المیل ان دونوں میں کیا دقیق فرق ہے اس کو انہوں نے بتایا ہے. انہوں نے کہا کہ المیل کا جو لفظ ہے وہ کسی بھی طرف ڈھلنے کے لیے آتا ہے، کسی بھی چیز کی طرف، حق ہو باطل ہو، کسی بھی چیز کی طرف. لیکن عربی زبان میں جب کہتے ہیں کہ الزیغ تو آپ نے کہا ان الزیغ لا یکون الا المیل عن الحق. زیغ کہتے ہی ہیں حق سے منہ موڑنے کو. الزیغ جب بتاتے ہیں تو حق سے منہ موڑنا بتانے کی ضرورت نہیں، الزیغ کا معنی ہی ہے حق سے منہ موڑنا. جب ہم کہتے ہیں نا کہ فلان من اہل الزیغ، نسأل اللہ السلامہ، ہم کہتے ہیں فلان من اہل البدعہ، وہ بدعت اہل بدعت میں سے جب جیسے کہتے ہیں یہی معنی اس کا فلان من اہل الزیغ. یہ جو ابو ہلال العسکری ہیں یہ کہتے ہیں کہ عربی زبان میں جب کہتے ہیں کہ زاغ، جسے ہم کہتے ہیں سمع حفظ شریبہ، ویسے جیسے ہم کہتے ہیں نا زاغ، تو زاغ کا معنی ہی یہی آتا ہے کہ زاغ عن الحق. انہوں نے کہا کہ ولا اعرف، کہا کہ میں عربی زبان کی پوری گہرائی کے ساتھ جو انہوں نے مطالعہ کیا ہے، کہا کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ زاغ کا لفظ استعمال ہو اور زاغ عن الباطل ایسا معنی آتا ہو. زاغ عن الباطل نہیں آتا، زاغ کے معنی آتی ہیں زاغ عن الحق. بات واضح ہو گئی یہاں تک؟ اب چلیے آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کے لیے جب الازاغ اللہ کی صفت ہے تو کیا معنی ہے اس کا. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کے لیے صفت اللہ تعالیٰ کی صفات فعلیہ میں بتائی گئی ہے. قرآن مجید کی ایک سورت ہے سورۃ الصف.
اس کے بالکل آغاز میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی زبانی حکایت بیان فرمائے. کہا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. دیکھ رہے ہیں آپ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، آپ مجھے اذیت کیوں دیتے ہو، کیوں مجھے تکلیف پہنچاتے ہو، جبکہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. کیا معنی فَلَمَّا زَاغُوا کی؟ امام المفسرین محمد ابن جریر الطبری رحمہ اللہ، ابو جعفر، آپ کی جو تفسیر ہے جامع البیان فی تأویل عن آئی القرآن، اس میں آپ نے اس کا معنی یہ بتایا کہ فلما زاغوا مطلب ہے کہ ای فلما عدلوا وجاروا عن قصد السبیل ازاغ اللہ قلوبہم، یعنی امال اللہ قلوبہم عنہ. جب انہوں نے رائے حق کو چھوڑا، وجاروا عن قصد السبیل، اس سورۃ النحل میں ہی نہیں، سورۃ النحل کے آغاز میں اللہ رب العالمین نے کہا وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ. تو ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے کہا کہ فلما زاغوا کا معنی یہ ہے کہ فلما عدلوا وجاروا عن قصد السبیل، جب انہوں نے باطل کی طرف اپنا میلان دکھایا، رائے حق سے منہ موڑا اور باطل کی طرف اپنا جھکاؤ انہوں نے جب دکھایا تو کیا ہوا؟ ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. جب ان کے دلوں میں کجی آئی تو اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دل میں باطل کو اچھی طرح جو ہے بٹھا دیا، اب وہ بس باطل سے محبت کرنے لگ جائیں گے. ازاغ اللہ قلوبہم. تو اللہ رب العالمین کی جو صفت الازاغہ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جو اللہ کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں، باطل کی طرف اپنا جھکاؤ بتلاتے ہیں، باطل کی طرف ان کے دل جو ہے مائل ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ باطل ہی کی طرف انہیں ڈھکیل دیتے ہیں. یہ معنی ہے الازاغہ کے. نسأل اللہ السلامہ. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کا معنی یہ بتایا کہ فلما زاغوا، کہا کہ فلما عدلوا عن اتباع الحق مع علمہم بہ، کہ اللہ رب العالمین کا دین سچا دین ہے، اللہ کا پسندیدہ دین ہے اسلام، اللہ ہی معبود برحق ہیں، یہ معلوم ہونے کے باوجود بھی اہل کتاب نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین سے انحراف کیا، منہ موڑا، باطل کی طرف لپک کے بھاگے، باطل کو قبول کیا، باطل کی تائید میں بات کی، باطل کو سراہا، باطل کی خوبیاں لوگوں میں بیان کر دی، یعنی باطل کو ایک خوبی کے طور پر بیان کیا، باطل کی خوبیاں نہیں، باطل کو ایک خوبی کے طور پر بیان کیا انہوں نے. نتیجہ کیا نکلا؟ ازاغ اللہ قلوبہم. سبحان اللہ. کیا مطلب ہے ازاغ اللہ قلوبہم؟ ازاغ اللہ قلوبہم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو باطل کی طرف پھیر دیا، اب باطل ہی کی طرف رہیں گے ان کے دل. اللہ نے انہیں محروم کر دیا کہ اب وہ حق کی طرف آئیں. ان کے دلوں میں اللہ نے شک ہی کو ڈال دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں بس ایک بے چین، ایک حیرانی ڈال دی اللہ تعالیٰ نے. اب وہ سجھائی نہیں دے رہا ہے کہ اب حق کیا ہے. ان کو باطل کے لیے جی رہے ہیں لیکن دل میں ایسا آ رہا ہے کہ شاید ہم حق کے لیے جی رہے ہیں. تو ازاغہ کے معنی معلوم ہوا نہیں؟ ازاغہ کے معنی یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا میلان باطل کی طرف ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو باطل ہی کی طرف ڈھکیل دیتے ہیں، اس کے دل کو اسی کی طرف پھیر دیتے ہیں مکمل طور پر کہ ہاں تم اب اسی طرف رہو. جیسے کہ انسان کہتا ہے نہیں بھائی آپ ان کی طرف ہیں کہ میری طرف ہیں. ایک انسان کہتا ہی نہیں آپ ان کی طرف ہیں کہ میری طرف ہیں. وہ کہتا ہے کہ میں دونوں کی طرف ہوں، یا وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں ان کی طرف ہوں. کہتے ہیں کہ آپ ان کی طرف ہی رہیے، آپ ہمارے ساتھ کا کوئی تعلق نہیں، آپ انہی سے مل کے رہیے، جائیے انہی کے ساتھ رہ جائیے، اب آپ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. انسان کہتا ہے نا اپنی غیرت کا اظہار کرتا ہے. تو فلما زاغوا، جب
اللہ کے راستے سے منہ موڑتے ہیں اور اپنا جھکاؤ اور اپنا میلان جب باطل کی طرف دکھاتے ہیں، ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ مکمل ان کو انہی کی طرف پھیر دیتے ہیں، نصر اللہ السلامہ۔ اس سلسلے میں ایک حدیث آتی ہے، بہت ہی مشہور معروف حدیث، امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ اپنی السنن کی ابواب الدعوات میں اس حدیث کو لائے ہیں۔ یہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے، مسند البزار میں بھی ہے، امام حاکم رحمہ اللہ کے المستدرک علی الصحیحین میں بھی ہے۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی الجامع میں جو حدیث لائے ہیں وہ ام المؤمنین ام سلمہ سے لائے ہیں، اور یہ حدیث سندن صحیح ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے کہا کہ حدیث حسن، ایسے آپ نے لکھا۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا اس حدیث کو۔ البتہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے ایک زائد بات یہ لکھی کہ یہ حدیث کئی صحابہ سے مروی ہے۔ آپ کا جو خاص انداز ہے نا، آپ کی جو عادات میں سے ہے، حدیث کو بیان کرنے کے بعد وہ حدیث اور کس کس صحابی سے مروی ہے اس کو بھی ذکر کرتے ہیں، وفی الباب عن فلان وفی الباب عن فلان۔ تو آپ نے کہا کہ ہم تو جو حدیث لائے ہیں وہ تو ام المؤمنین ام سلمہ سے لائے ہیں۔ کہا کہ یہ حدیث ام المؤمنین عائشہ سے ثابت ہے، النواس ابن سمعان سے ثابت ہے، انس ابن مالک سے ثابت ہے، جابر بن عبداللہ سے بھی یہ حدیث مروی ہے، عبداللہ بن عمرو بن عاص، اور ایک اور نام آپ نے ذکر کیا ہے نعیم ابن حمار رضی اللہ عنہ اجمعین۔ کہا کہ یہ حدیث ان سب صحابہ سے مروی ہے۔ اچھا، حدیث کیا ہے؟ ایک صاحب ہیں جن کا نام ہے شہر ابن حوشب۔ کیا نام ہے؟ شہر ابن حوشب، صدوق راوی ہیں، ان پر اچھا خاصا کلام ہے، 5 جلدوں پر ان پر جو ہے زبردست کام ہوا ان پر ماشاءاللہ، ایک راوی پر، شہر ابن حوشب رحمہ اللہ۔ شہر ابن حوشب تابعی رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ام المؤمنین ام سلمہ سے دریافت کیا کہ ما کان اکثر دعاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان عندک۔ سبحان اللہ، سوال دیکھیں کتنا دلچسپ ہے۔ ام المؤمنین عائشہ ام سلمہ سے پوچھ رہے ہیں کہ جب اللہ کے رسول آپ کے گھر آتے تھے نا، جب آپ کی باری ہوتی تھی، آپ کے پاس آتے تھے اللہ کے رسول، تو کس دعا کو کثرت سے پڑھتے تھے؟ یہ سوال۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کان اکثر دعاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کی جو دعا اکثر میرے گھر میں جب آتے تھے جو پڑھتے تھے وہ یہ کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ یہ دعا اکثر پڑھا کرتے تھے میرے گھر میں کہ اے دلوں کے پھیرنے والے، ہمارے دل کو تیرے دین پر ثابت قدم رکھ۔ اچھا، شہر ابن حوشب نے کیا سوال کیا تھا ام المؤمنین ام سلمہ سے کہ جب اللہ کے رسول آپ کے گھر آتے تو کس دعا کا اہتمام فرماتے تھے؟ ٹھیک ہے، اب ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے رسول سے ایک اور سوال کیا، کہا کہ اے اللہ کے رسول ما لاکثر دعائک، آپ میرے جہاں جب آتے ہیں تو آپ سے اکثر میں یہی سنتی ہوں کہ یہی پڑھتے رہتے ہیں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اس کا اتنا اہتمام، کوئی خاص بات ہے کیا؟ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا ام سلمہ انہ لیس آدمی الا وقلبہ بین اصبعین من اصابع اللہ۔ کہا کہ واقعہ یہ ہے، بات یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، ہر انسان کا دل اللہ رب العالمین کے انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ اللہ رب العالمین کے لیے انگلی کی بات کہی گئی ہے، اس پر ہم نے تفصیل سے درس دے چکے ہیں الحمدللہ بہت پہلے۔ اللہ رب العالمین کے لیے ہاتھ کے لیے، انگلی کے لیے جو چیزیں ثابت ہیں، اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ رب العالمین کے لیے انگلی کیسے کہہ دیا گیا، اس سے تو جسم لازم آتا ہے۔ یہ جسم لازم آنے والا خیال تو تمہارا اپنا ذاتی خیال ہے نا، اللہ کے رسول تو نہیں کہا نا کہ جسم بھی ہے۔ اللہ کے رسول نے جتنا کہا ہے اس پر اکتفا کرنا چاہیے۔ اب یہ کہنا کہ جو ہے نہیں اللہ کے لیے انگلی نہیں کہیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ میرے لیے بھی تو انگلی ہے۔ اب خالق اور مخلوق میں مشابہت ہو گئی نا۔ اب ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کے وجود کا بھی انکار کر دیں گے، بھئی میرا بھی تو وجود ہے۔ بندہ یہ کہہ کر کہ میرا وجود ہے، اب خالق کا بھی وجود کا انکار کر دے گا۔ معلوم ہے کہ میرا وجود الگ ہے، خالق کا وجود الگ ہے، ویسے ہی بندوں کی، مخلوق کی انگلیاں الگ ہیں، خالق کے لیے انگلی کا ذکر ہے کیسے جیسے اس کی شان کے مطابق۔
کہا کہ اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان انسان کا دل ہے. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم اذا شاء اقام و اذا شاء ازاغ. جب چاہتے ہیں رب العالمین بندے کے دل کو اللہ کے دین پر ثابت قدم رکھتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں ایک طرف موڑ دیتے ہیں، باطل کی طرف موڑ دیتے ہیں. اللہ اکبر. وَإِذَا شَاءَ أَزَاغَ. ازاغ دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، ایک ہے ثلاثی مجرد، ایک ہے ثلاثی مزید فی، ایک ہے زاغ یزیغ زیغن، ایک ہے باب افعال سے ثلاثی مجرد ازاغ یزیغ ازاغتن. ثلاثی مجرد ہو الزیغ تو پھر بندے کے لیے آتا ہے وہ. الازاغ ازاغ یزیغ ازاغتن باب افعال سے الازاغ ہو جو ازاغ کا مصدر ہے، پھر یہ خالق کے لیے آتا ہے، اللہ کے لیے آتا ہے. میں قرآن سے ایک جگہ کی 2 آیتیں پڑھتا ہوں، مسئلہ بالکل صاف ہو جائے گا انشاءاللہ، مسئلے کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں بیان فرمایا، بالکل آغاز میں، هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ان دونوں آیتوں میں دونوں باتوں کا ذکر ہے، زیغ اور ازاغہ دونوں کا. کہا کہ اللہ نے جو قرآن نازل فرمائے ہیں اس میں بیشتر باتیں ایسی ہیں، 90% باتیں ایسی ہیں جو کہ بالکل واضح ہیں، صاف ہیں کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ توحید ہے، شرک ہے، یہ اتباع سنت ہے، یہ نبی کی نافرمانی ہے، یہ جنت ہے، یہ جہنم ہے، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اللہ رب العالمین نے 10% باتیں کچھ ایسی بھی رکھی ہیں. یہ 10% والی بات تو میں کہہ رہا ہوں 10% والی بات، لیکن ایک حصہ قرآن کا ایسا ہے جس کو کہا جاتا ہے مشتبہات. متشابہ جو ہے نا، متشابہ کا معنی کیا ہے؟ اس کی کئی معنی ہیں، ہم نے اس پر مستقل درس دیا ہے الحمدللہ، یوٹیوب پر موجود ہے. یہاں متشابہ سے مراد ہے جو غیبیات ہیں، جنت جہنم کا معاملہ ہے، انبیاء کی معجزات کا معاملہ ہے، اللہ رب العالمین کی تقدیر سے متعلق جو گفتگو ہے، اللہ کے اسماء و صفات ہیں، ان سب سے متعلق اللہ نے جو کہا اس پر ایمان لا لینا چاہیے. لیکن جن کے دلوں میں زیغ ہے نا، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں زیغ ہے وہ متشابہ آیاتوں کے پیچھے پڑے رہ کر اسی میں الجھ کے رہ جاتے ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، کیا معنی زیغن کی؟ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، کہا کہ ای ضلال وخروج عن الحق، ضلال وخروج عن الحق، گمراہی ہے. زیغ کے معنی گمراہی ہے اور حق سے نکل جانا، حق کو چھوڑ کر کے باطل کی طرف اپنا میلان دکھانا، باطل کی طرف جھکاؤ، غلط بات کی طرف ہی جھکاؤ. بات واضح ہوگی آپ کو؟ یہ ہے زیغ. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فوراً دعا سکھائی کہ ربنا لا تزغ قلوبنا، ازاغ یزیغ ازاغتن سے. ربنا لا تزغ قلوبنا، کیا معنی لا تزغ قلوبنا کی؟ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ای لا تملها الى الباطل بعد ما اقمتها علیہ. لا تملها عن الحق، لا تملها عن الباطل کہا نا میں نے، نہیں، لا تملها عن الحق بعد ما اقمتها علیہ. اے اللہ، حق پر ہمارے دلوں کو جو تو آج جما کے رکھا ہے، ایسا نہ ہو کہ کسی موڑ پر ہمارا دل لا قدر اللہ باطل کی طرف جھک جائے، غلط بات کی طرف جھک جائے. یہ دعا سکھائی گئی. کیوں؟ ہمارے دل اللہ کے 2 انگلیوں کے درمیان ہیں. اذا شاء اقام و اذا شاء ازاغ، جب چاہتے ہیں اللہ رب العالمین یعنی اللہ کے دین پر ثبات قدمی عطا کرتے ہیں، اور جب چاہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کا دل باطل کی طرف مائل ہو جاتا ہے. تو الازاغہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، صفات فعلیہ میں سے. کیا مطلب ہے الازاغہ کا؟ الازاغہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص جب باطل کی طرف اپنا میلان رکھتا ہے، باطل سے دلچسپی اسے پیدا ہوتی ہے، تو پھر اللہ رب العالمین اس کو، اگر اللہ کو یہ منظور ہو، اللہ کی حکمت بالغہ کا یہ تقاضا ہو کہ اس شخص کو محروم ہی رکھنا ہے،
تو پھر اللہ رب العالمین اس کو دین پر ثبات قدمی عطا کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ادھر ہی پھیر دیتے ہیں. وہ ہے الازاغہ. اللہ اکبر. نصر اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے کہا سورۃ الانعام میں وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. یعنی ایک انسان کو جو زندگی ملی ہے نا، صحت ملی ہے نا، مال ملا ہے نا، خوشحالی ملی ہے نا، آسانی میسر ہے نا، اس کے باوجود بھی وہ اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے بیٹھتا نہیں ہے، غور کرتا نہیں ہے، توحید کو سمجھنے کے لیے وقت نہیں نکالتا نہیں ہے. لیکن جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دور دور تک بھی جتنے راستے ہوتے ہیں سب بند کر دیتے ہیں کہ حق اس پر واضح نہ ہو. کیوں؟ اب باطل پر ہی مرے گی. جب اچھائی تھی زندگی میں، عمدگی تھی، بہتری تھی، راستے تھے، اس نے حق کے لیے تلاش کر کے نہیں نکلا نا. اب جب موت آنے کا وقت آتا ہے تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ. جب اپنی زندگی کے پورے مراحل میں جب حق کا سامنا کیا، اس نے حق سے روگردانی کی نا، اب موت آنے کے وقت میں اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اسے سمجھنے کی قوت چھین لیتے ہیں، اس کے دل کو باطل کی طرف ہی پھیر دیتے ہیں. جس طرح سے ابو طالب کا معاملہ ہے. دیکھو آپ ابو طالب کی بات لے لیجیے. آپ اللہ کے رسول کے لیے زندگی بھر کے لیے آپ نے ساتھ دیا، سب کچھ کیا، لیکن سبحان اللہ دین کبھی قبول نہیں کیا نا اللہ کا. ابو طالب کی مثال دے رہا ہوں. ابو جہل کے لیے تو پھر بات ہی نہیں بنتی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ابو طالب کی بات میں بتا رہا ہوں میں آپ کو. اور ابو طالب کا جب انتقال ہو رہا تھا تو اللہ کے رسول بار بار جا کے ان کو سمجھا رہے تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھو اس وقت ابو جہل بھی جا کے سمجھایا، دیگر افراد نے بھی جا کے سمجھایا کہ اب کیسے تم اپنے آبا و اجداد کے دین سے منہ پھیر لیتے ہو. دیکھو اللہ رب العالمین نے ان کو محروم رکھا اور ان کے دل کو حق کی طرف نہیں موڑا، باطل کی طرف ہی موڑ کے رکھا. سبحان اللہ العظیم. بات واضح ہو گیا آپ کو؟ الازاغہ. اللہ رب العالمین اس طرح کے لوگوں کو جس کو محروم کرنا چاہتے ہیں ان کے دل کو باطل کی طرف ہی کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسی محرومی سے ہماری حفاظت فرمائے. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ آنے والے درس میں اللہ تعالیٰ کی صفات اسماء حسنہ میں سے انشاءاللہ ہم کچھ اور عنوان کے تحت آپ کے سامنے آئیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.